اس طریقے سے جو ہے کل 9 مئی کا عرس منایا جا رہا ہے پاکستان میں، اور ابھی تک جو ہے یہ بات واضح نہیں ہے کہ جو 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، کیا یہ ایک واقعی آرگینک قسم کا انسیڈنٹ تھا یا اس کو جو ہے کروایا گیا تھا، یعنی یہ ایک حقیقت ہے یا ایک افسانہ ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب تک تحقیقات نہیں ہوں گی تو تب تک جو ہے وہ پتہ نہیں چلے گا. اور تحقیقات بھی جو ہے وہ یعنی امپارشل تحقیقات، یعنی ایسی کوئی کمیٹی قائم کی جائے جو کہ کسی کے انفلوئنس میں نہ ہو، اور اس کی جو تحقیقات ہوں گی اس کو ظاہر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گی. اچھا، تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے. ایک حصہ 9 مئی سے پہلے کا واقعات آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے، پھر 9 مئی والے دن کیا ہوا ہے، اور پھر 9 مئی کے بعد کیا ہوا ہے. اگر آپ جو ہے ان واقعات کی جو ہے وہ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ 9 مئی کیا تھا، کیوں ہوا، اس کے جو ہے پیچھے مقاصد کیا تھے. تو چلیں پہلے جاتے ہیں کہ جناب یہ اس کے جو 9 مئی سے پہلے کے جو واقعات تھے وہ کیا تھے. اچھا، اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب اپریل میں عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے وہ تبدیل کر دی گئی. اس رجیم چینج آپریشن میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جو اپوزیشن پارٹیز کے جو لوگ تھے اور تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ ملا لیا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ مغربی طاقتیں جو ہے انہوں نے مل کے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کیا اور جو ہے ان کو اقتدار سے ہٹا دیا. وجوہات جو بھی تھیں اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان صاحب ناقابل قبول تھے اور اس کو کرسی سے ہٹا دیا گیا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ عوامی رد عمل آیا، کیونکہ عوام جو تھی وہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں اس لیے لے کر آئی تھی کہ وہ آلریڈی جو آپ کی جو روایتی جماعتیں تھیں ان سے تنگ آ چکی تھی. تو عوام کا رد عمل آیا کہ عمران خان صاحب اگرچہ اتنا ان کی امیدوں پہ جو ہے پورا تو نہیں اترے تھے، لیکن بہرحال ان روایتی جماعتوں سے بہتر تھے. تو اس رد عمل کے بنا پہ عمران خان صاحب نے جو ہے قوم کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر لانگ مارچ کا اعلان کیا. اچھا، وہ لانگ مارچ 24 یا 25 مئی 2022 کو ہوتا ہے، اور وہ پشاور سے اس کا آغاز ہوتا ہے. بڑا زبردست قسم کا لانگ مارچ ہوتا ہے، کامیاب لانگ مارچ ہوتا ہے، اور ہر قسم کی رکاوٹیں جو ہیں وہ عبور کر کے وہ لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ تقریباً کوئی 18-20 گھنٹے کی مشقت کے بعد اسلام آباد میں جب داخل ہوتے ہیں تو پورا اسلام آباد جو ہے وہ پولیس اور رینجرز کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اب یہاں پہ عمران خان صاحب کو جو ہے بتایا جاتا ہے، ان کو خبر ملتی ہے کہ اگر انہوں نے لانگ مارچ ختم نہ کیا، کیونکہ وہ ڈی چوک میں جانا چاہتے تھے، وہاں پہ دھرنا دینا چاہتے تھے، تو ان کو یہ خبر دی گئی کہ اگر جو ہے لانگ مارچ انہوں نے جو ہے ختم نہ کیا تو بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، کیونکہ عوام بھی مشتعل تھی، اور اوپر سے جو رینجرز تھے اور پولیس تھے ان کو باقاعدہ جو ہے حکم دیا گیا تھا کہ اگر جو ہے یہ کنٹرول میں نہیں آتے ہیں تو آپ ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کریں. عمران خان صاحب نے جب اس یعنی خبر کی تہ تک پہنچ گیا، ان کو پتہ چل گیا، تو وہ کسی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، لہٰذا وہ مقاصد کے یعنی حصول کے بہت قریب پہنچ کے انہوں نے اپنا لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے یعنی ان کو برا بھلا بھی کہا، لیکن وہ اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے. تو یہ جو ہے دوسرا جو ہے وہ لانگ مارچ سے یعنی جو آپ کی جو 9 مئی ہے اس سے پہلے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ گرا نہیں ہے، وہ اوپر کی طرف جا رہا تھا. اور اب جو ہے ان کی جو مخالف طاقتیں تھیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو ہے کنٹرول سے باہر ہے. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو ہے وہ بیانات موجود ہیں اپوزیشن لیڈرز کے کہ جناب اس فتنے کا سر کچلنا پڑے گا، اور جب تک
یہ زندہ ہے تو ہم جو ہے ہمارے لیے خطرات ہیں، تو یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، اس طرح کی خبریں جو ہے آپ سنتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر مختلف قسم کے قاتلانہ حملے ہوئے، جس میں ایک حملہ تو وہ ہیلی کاپٹر میں ایسا فیول بھرا گیا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے کریش ہوتے ہوتے بچ گیا، اور پھر کسی جو ہے بڑی عجیب و غریب جگہ پہ انہوں نے کریش لینڈنگ کر کے تو عمران خان صاحب بہرحال بچ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 18 مارچ 2000 غالباً 23 تھا، جب عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں حملہ ہوا۔ اس میں جو ہے یعنی تمام لوگ جو تھے سول کپڑے میں موجود تھے، اور وہاں سے انہوں نے گاڑی ریورس کر کے نکالی، اور وہاں پہ جو ہے شور شرابہ، ڈنڈے، اور وہ جو ہے آلریڈی یعنی رات سے جو ہے وہاں پہ لوگ موجود تھے، تو وہ بھی ان کی جان جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بچا لی اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وزیر آباد میں اس سے پہلے حملہ ہو چکا تھا، جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے تھے، یا اس کے بعد ہوا تھا۔ بہرحال وہ وزیر آباد والا جو ہے وہ یعنی تیسرا حملہ تھا جس میں عمران خان صاحب کو گولیاں لگی اور وہ زخمی ہو گئے۔ وہ ایک لڑکے نے جو حملہ آور پہ جو یعنی اس کے پستول کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ اگر وہ خطا نہ ہوتا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس دنیا میں نہ ہوتے، لیکن اللہ نے بچانا تھا، بہرحال وہ بچ گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ زمان کا پارک میں جو ہے عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، اور اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا پولیس نے حملے کیے، اور پھر زمان پارک کے گیٹ توڑے، وہاں سے عمران خان صاحب کے گھر سے جو ہے وہ چیزیں اٹھا کے لے گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یعنی اس کی تاریخ گواہ ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جب گولیاں لگنے کے بعد جب پہلی دفعہ جو ہے وہ جلسہ کیا انہوں نے راولپنڈی میں، تو بڑی مشکل سے وہ جلسہ انہوں نے کیا، کیونکہ وہ ایک تو زخمی تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور وہ بیٹھے رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنی جو پنجاب اسمبلی ہے اور جو کے پی کی اسمبلی ہے ہم ان کو توڑنے لگے ہیں، کیونکہ جو ہے ہم نئے انتخابات جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور یہ لوگ اعلان کر چکے تھے کہ اگر آپ کو انتخابات چاہیے تو آپ اپنی حکومتیں توڑیں، پروونشل گورنمنٹس، تو ہم جو ہے انتخابات کرا دیتے ہیں، یعنی ان کو دھوکہ دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں، ان کا خیال تھا کہ 90 دن میں انتخابات ہو جائیں گے، تو اس کے بعد انتخابات کوئی نہیں ہوئے، بلکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آیا، عطا بندیال کی جو ہے وہ سربراہی میں ایک بینچ بنا تھا جنہوں نے آرڈر دیا کہ جو ہے وہ انتخابات کرائے جائیں، لیکن وہ انتخابات نہیں کرائے گئے، مختلف بہانے کیے گئے، فنڈز نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ 9 مئی سے پہلے کے ہیں۔ اب ان واقعات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی مخالف قوتیں جو تھیں وہ عمران خان صاحب کو کچلنا چاہتی تھیں، اور انہوں نے جو بھی حربہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے وہ تمام حربے جو ہے وہ ناکام بنا دیے۔ اب جناب آ جائیں 9 مئی والے دن کیا ہوا۔ اچھا، 9 مئی والے دن عمران خان صاحب جو ہے لاہور سے جب نکلتے ہیں تو وہ یہ اعلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے مجھے اریسٹ کرنا ہے تو کوئی شور شرابہ، کوئی جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ وارنٹ جو ہے عدالت سے جو ہے وارنٹ گرفتاری لے کر آ جائیں، میں جو ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، اپنے بایو میٹرک کروا رہے تھے، وہاں پہ جو ہے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے وکیلوں کے پاس، تو پھر رینجرز نے جو ہے وہ ہائی کورٹ کی احاطے میں جو ہے وہ حملہ کیا، شیشے توڑے، وکلاء پر تشدد کیا، عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دھکے دیے، ان کو نیچے زمین پہ گرایا، کالر سے کھینچ کے ان کو جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے ویل چیئر سے اٹھا کے، حالانکہ وہ پورے ٹھیک نہیں تھے، زخمی تھے، لیکن ان کی تذلیل کی گئی اور ان کو اٹھا کے جو ہے وہ رینجرز کی گاڑی میں، یا جو بختر بند گاڑی تھی اس میں ان کو ڈالا گیا۔ تو یہ ایک جان بوجھ کر اشتعال دلایا گیا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ماسٹر مائنڈ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ماسٹر مائنڈر تھا، کیونکہ اگر یہ خالی گرفتار کرنا مقصود ہوتا تو بڑے آرام سے وہ گرفتار کر سکتے تھے، یعنی وہ تو آلریڈی جو ہے سرنڈر کر چکے تھے عدالت میں، لیکن ان کو گرفتار کرنا مقصود نہیں تھا۔ ایک تو ان کی انسلٹ کرنا مقصود تھا، دوسرا لوگوں کو اشتعال دلانا مقصود تھا، کیونکہ پلان تو پہلے سے تیار تھا کہ لوگ نکلیں گے اور ان میں پلانٹڈ لوگ داخل کیے جائیں گے، اور پھر یہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہی کچھ ہوا۔ عمران خان صاحب کو تو پکڑ کے لے گئے، اس کے بعد جو ہے جو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اس میں جو ہے ان کے مخالفین نے، اس میں مجھے نہیں پتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، وہ پنجاب پولیس کے لوگ تھے، وہ نون لیگ کے لوگ تھے، جو بھی تھے، یا سب مل کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ یعنی وہ سارے کام کیے، انہوں نے جو ہے وہ عسکری اداروں پہ حملے کیے، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کیا، وہ جو جناح ہاؤس جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کی۔ تو یہ سارے کام اس وقت ہوئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام جو
CCTV فوٹیج تھی ہائی کورٹ والی وہ بھی غائب کر دی گئی, وہ جو جناح ہاؤس والی تھی وہ بھی غائب کر دی گئی, اور کوئی ثبوت جو ہے وہ چھوڑا نہیں گیا. یعنی وہ لوگ جو کہ دوسروں کو اکسا رہے تھے ان کا آج تک نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں, وہ غائب ہیں. اور جو لوگ جو ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو جو ہے پکڑ کے جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا گیا, اور یہ تقریباً 10-12 ہزار لوگوں کو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے گرفتار کیا گیا. یعنی پولیس جو ہے وہ اتنی یعنی پھرتی کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی اتنا تیزی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا ہے, لیکن چونکہ آلریڈی یہ پلان تھا اور لوگوں کی لسٹیں بنی ہوئی تھیں تو وہاں پہ جو ہے لوگوں کو اٹھایا گیا. اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے اس کی جو ہے مذمت کر دی تو ان کو چھوڑ دیا گیا, اور جن لوگوں نے مذمت نہیں کی تو ظاہر ہے ان کو نہیں چھوڑا گیا, ان کو قید میں رکھا گیا. اسی طریقے سے یعنی جب جو ہے یہ لوگ حملہ آور ہوئے مختلف عمارتوں پہ تو وہاں پہ سیکیورٹی پہلے سے ہٹا لی گئی, یعنی کوئی سیکیورٹی والے موجود نہیں تھے, اور دروازے کھول دیے گئے کہ آؤ جناب جو مرضی کر لو. کیوں کہ ظاہر سب پلان تھا. تو یہ جناب سب کچھ ہوا 9 مئی والے دن پہ. اب آ جاتے ہیں جناب تیسرے حصے کی طرف کہ 9 مئی کے بعد کیا ہوا. اب 9 مئی کے بعد جناب سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جو الیکشن کے لیے جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کوشش کرتے رہے, اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2 حکومتیں بھی انہوں نے توڑی تو الیکشن نہیں کروائے گئے. اور جو PDM کی گورنمنٹ تھی انہوں نے جو ہے جو اپنی مدت پوری کرنے کے باوجود جو ہے جو یہ اپنی گورنمنٹ لے کر آئے, جو کیئر ٹیکر یا جو نگران گورنمنٹ لے کر آئے, انہوں نے بھی 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کروائے بلکہ زیادہ ٹائم لیا. اور وہ تمام لوگ جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں نگران سیٹ اپ میں آئے تھے وہ تمام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے یا نون لیگ کے جو ہے وہ یعنی ان کی حمایت یافتہ لوگ تھے, کیونکہ ان کی تمام پالیسیاں جو تھی وہ اینٹی PTI تھیں. تو بہرحال وہ لوگ آئے, اور اس کے بعد پھر ان کو PTI والوں کو کوئی الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی. یعنی جہاں بھی PTI والے کوئی ریلی نکالنے کی کوشش کرتے تھے, جلسہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا, ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا, اور ان کو اجازت ہی نہیں ملتی تھی. وہ عدالتوں کے چکر لگاتے تھے, جو مرضی کر لیتے تھے, لیکن جو ہے ان کو کوئی بہرحال جو ہے وہ کمپین نہیں کرنے دی گئی. اچھا پھر جناب ان کو جو ہے عدالت کے ذریعے, قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کے ذریعے ان سے جو ہے ان کے بلے کا نشان جو ہے وہ چھین لیا گیا. یعنی الیکشن کا بہانہ کر کے کہ جناب انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں ان کے صحیح نہیں ہوئے ہیں. باقی پارٹیوں کے الیکشن پہ کوئی جو ہے وہ یعنی آبجیکشن نہیں لگا, لیکن ان کی 2 دفعہ جو ہے وہ الیکشن ہوئے, اور دونوں دفعہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اور جو ہے عدالت نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے, اور ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا, اور ان کو بڑے مذیقہ خیز قسم کے نشانات دیے گئے, اور ان پہ یہ لوگ الیکشن لڑے. اچھا اس کے باوجود بھی یہ لوگ الیکشن جیت گئے, اور 8 فروری والے دن جو ہے رات 11 سے 12 بجے تک جو ہے یعنی 2/3 اکثریت سے جو ہے عمران خان صاحب جیت رہے تھے. تو یہ تمام لوگ پریشان ہو گئے جو عمران خان صاحب کو نہیں لانا چاہتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے رزلٹ روک دیے, اور جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان کو جو ہے منع کر دیا کہ آپ نے کوئی رزلٹ اناؤنس نہیں کرنا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب وہ صبح تک وہ رزلٹ نہیں آئے, اور پھر صبح کو بھی جو رزلٹ آئے وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اکا دکا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کرتے رہے, اور اس طریقے سے جو ہے وہ راتوں رات ساری تبدیلیاں کی گئیں. لیکن الیکشن کمیشن میں چونکہ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ فارم 45 جاری کر چکے تھے, بعد میں انہوں نے فارم 47 میں چینجز کی, تو اس لیے جو ہے ایک ڈسکرپنسی پیدا ہو گئی فارم 45 اور 47 میں. لیکن الیکشن کمیشن چونکہ وہ ملا ہوا تھا تو اس نے فارم 47 والوں کے جو ہے وہ جو نوٹیفیکیشنز تھے وہ جاری کر دیے, اور اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے نون لیگ کو جتوا دیا. اور اس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر جو ہے گورنمنٹ بنا دی, اور عمران خان صاحب کی پارٹی یعنی تمام زیادتیوں کے باوجود بھی اوورال ان کی سیٹیں زیادہ تھیں, لیکن بہرحال ان کو جو ہے یعنی حکومت نہیں بنانے دی گئی, اور ان سے چونکہ ظاہر بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا. پھر قاضی صاحب نے جو RO لگائے تھے وہ بھی اس نے ایگزیکٹو میں سے لگائے تھے. ایگزیکٹو سے RO لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بدماشی, دھونس, کیونکہ جب کوئی DC اور کمشنر وغیرہ جو ہے وہ ROs لگتے ہیں تو وہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا جو ہے نا وہ اس کے آرڈر کے مطابق چلتے ہیں. اور یہاں پہ تو سٹنگ گورنمنٹ کے علاوہ جو ہے آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی جو ہے ظاہر PTI کے خلاف تھی, تو اس لیے جو ہے انہوں نے دبا کے دھاندلی کی, جس کی بڑی مثال تو وہ کمشنر راولپنڈی کی ہے, جنہوں نے یہ جو ہے اعتراف کیا کہ پنڈی ڈویژن کی 13 سیٹوں میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دھاندلی کے جو ہے باقاعدہ یعنی وہ ملزم ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب,
اور چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ جو ہے آن بورڈ ہیں, دونوں جو ہے وہ انہوں نے یعنی مل کے دھاندلی کروائی ہے. تو اس کے بعد آپ کو کون سا ثبوت چاہیے؟ تو یہ جناب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جناب یہ جو مخصوص نشستیں تھیں یعنی خواتین کی اور جو دوسرے نان مسلم کی نشستیں ہوتی ہیں وہ بھی پی ٹی آئی سے جو ہے وہ انہوں نے چھین کے, تو وہ یعنی کہیں پہ قانون میں نہیں ہے, تو انہوں نے جو ہے دوسری پارٹیوں کو بانٹ کے دے دی. یعنی اگر ایک پارٹی نے جو ہے وہ 3 سیٹیں جو ہے اپنی جیتی ہیں تو وہ باقی پارٹیوں کو جو ہے وہ ملا کے تو ہو سکتا ہے ان کو جو ہے 4 سیٹیں جو ہے یا 3 سے زیادہ سیٹیں جو ہیں ان کو یعنی تحفے میں مل گئی ہوں, کہ کوئی پی ٹی آئی کی سیٹیں تو انہوں نے بانٹنی تھی. تو وہ جناب یعنی غیر قانونی کام انہوں نے کیا. اور اسی طریقے سے جو ہے پھر جو عمران خان صاحب کے جو ہے خلاف انہوں نے جو فیصلے کروائے ہیں, یعنی عدلیہ کو جو ہے وہ پریشرائز کر کے عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ فیصلے لیے ہیں. اور اس کا جو ہے واضح ثبوت جو ہے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ہے, جو کہ تقریباً 1 سال سے جو ہے یعنی 1 سال پہلے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے نالج میں بھی لا چکے تھے, اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں جو کیا نام ہے ان کا, عامر کیانی صاحب, ان کے اس میں بھی لا چکے تھے کہ بھئی جو ہے ان کے اوپر پریشر ہے. لیکن جب انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی تو پھر انہوں نے باقاعدہ ایک آفیشیل خط لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ہے کہ وہ جو ہے جو ایجنسیاں ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتی ہیں. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اس پہ بھی مٹی ڈالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ لنڈن پلان کے مطابق جو ہے ان کو ایکسٹینشن کا جو ہے وہ پرومس کیا گیا ہے. تو اب جو ہے ان تمام چیزوں کو آپ ملا کے دیکھیں, یعنی جو 9 مئی سے پہلے کے واقعات ہو گئے, پھر 9 مئی والے دن والے واقعات ہو گئے, اور 9 مئی کے بعد کے واقعات ہو گئے. تو ان سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو ہر صورت انہوں نے جو ہے وہ مائنس کرنا ہے, لیکن چونکہ عوامی سپورٹ اس کو حاصل ہے اور اس کو مائنس کرنے میں ابھی تک ناکام ہوئے ہیں, تو طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ہے جو لیٹسٹ آرٹیکل لکھا تھا, انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ مجھے مار دیں, کیونکہ ان کی وائف کو تو آلریڈی جو ہے وہ پوائزن دے چکے ہیں, جس کے جو ٹیسٹوں سے جو ہے بات ثابت ہو چکی ہے. اور عمران خان صاحب چونکہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ معافی مانگے. وہ کہتے ہیں کس چیز کی معافی مانگے, ظلم تو ہمارے ساتھ ہوا ہے, اور بات بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے 9 مئی جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی ایک بہت بڑا افسانہ ہے, اور ایجنسیوں کا جو ہے یہی طریقہ کار ہوتا ہے. جو ہے اس سے پہلے بھی 9/11 اور اس طرح کے جو ایجنسیوں نے عراق پہ جو حملہ کیا تھا, تو اس طرح کی کاروائیاں وہ پہلے بھی کرتی رہی ہیں. اور پاکستان چونکہ آلریڈی پاکستانی ایجنسیاں جو ہے وہ چونکہ ویسٹ سے بہت زیادہ قریب ہیں اور انہی کی طرز پہ جو ہے وہ اپنے آپریشنز کرتی ہیں, تو یقیناً جو ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. تو جو ہے کوئی اگر اس کی تحقیقات ہو جاتی ہیں اور ایسا کمیشن بنتا ہے کہ جو واقعی نیوٹرل ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے تمام چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں گی, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.